اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کی جو یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم ان سے کہو، یعنی اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف، یعنی اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی توراۃ، زبور، انجیل، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لہذا تم بھی، یعنی جو ہم پر کتاب اتری ہے تم بھی اس کو مانو۔ ہم تمہاری ساری کتابوں کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو تم بھی ہماری اس کتاب یعنی قرآن پاک کو سچی کتاب مانو۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُ واحد، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ یعنی یہود و نصارہ بھی اللہ کو معبود مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ لہذا جب ساری چیزیں مشترک ہیں تو اس کتاب کو بھی مشترک مانو، تم بھی اس کو مانو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں، لہذا تم بھی اللہ کی فرما برداری کرو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی پہلے تو وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، ان قرآن پاک میں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر، یعنی جو آیات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو سورہ یہ جو 21واں پارہ ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے یہ بڑی جامع ہے۔ اس میں اللہ نے 3-4 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات کا حکم دیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، تو اس پر تفصیل آ گئی تھی۔ دوسری بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، تو قرآن کی تلاوت پر پرسوں بات ہو گئی تھی، اور نماز کے قیام پر کل تفصیل سے بات ہوئی، نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس پر کل تفصیل سے بات آ چکی کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور جو اہتمام سے نماز پڑھے گا تو اللہ اس نماز کی برکت سے اس کو تمام گناہوں سے اور بری باتوں سے بچائیں گے۔ نماز میں اللہ نے ایسی تاثیر اور خاصیت رکھی ہے، جو بھی اہتمام سے پڑھے گا اس سے بری باتیں خود بخود چھوٹتی چلی جائیں گی۔ تو یہ 2 باتیں تفصیل سے بیان ہو گئی۔ تو آج جو ہے تیسری بات اسی آیت میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو جو ذکر ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ ذکر کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ ذکر یذکر معنی ہے یاد کرنا، کسی کو بھی یعنی یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔
عام طور سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو اس کی یاد آتی رہتی ہے۔ یہ جو دل ہے نا، اللہ نے اس میں ویسے تو ہزاروں کھانے بنائے ہیں، ایک کھانا ایسا ہے جو عشق کا، اس میں صرف ایک ہی آتا ہے۔ اگر وہ عشق اللہ سے کر لیں تو دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، بندہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے غم اور تفکرات دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اس عشق کے کھانے میں بندہ کسی اور کو بٹھا لے، اللہ کی جگہ کسی اور سے عشق کر لے، کسی عام انسان سے، تو پھر اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس کو نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن میں سکون ملتا ہے، ہر وقت اس کی یاد آتی رہتی ہے، اس کی یاد ستاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے چونکہ وہ کھانا اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، اس میں اللہ کے غیر کو بٹھائیں گے تو پھر اللہ سکون چھین لیتے ہیں۔ تو ذکر کا لفظی معنی ہے یاد، کہ اللہ کا ہم اتنا ذکر کریں، اتنا تذکرہ کریں اللہ کو کہ اللہ کی یاد آتی رہے۔ جو اللہ اولیاء کرام ہوتے ہیں ہر وقت ان کو اللہ کی یاد آتی رہتی ہے، اور اس میں اتنا سکون ہے کہ ساری پریشانیاں، سارے غم جو اللہ والے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کر یہ بات سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوگا، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوگا، کہ اللہ وہ ذات اور وہ ہستی ہے، اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دلوں میں اطمینان اور سکون آتا چلا جائے گا، اور اللہ کے غیر کو یاد کریں گے، اللہ کے غیر کو دل میں بٹھائیں گے تو اللہ سکون چھینے گا، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب کتنے جو ناکام عاشق ہوتے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی عشق میں ناکامی پر خودکشی کر لی، بھی جب اللہ کے غیر کو بٹھایا، اور پھر اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے غیر کو بٹھاؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں میں جدائی ڈال کر رہوں گا، کہ میری یعنی جگہ میں تم نے کسی اور کو اتنی اہمیت دی کہ اس جگہ میں کسی اور کو بٹھا لیا، تو اللہ اس کو بھی نکال کر رہتے ہیں وہ اس جگہ سے، اور اس بندے کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے ہیں، وہ دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اور اتنا آسان ہے، اس پر نہ روپیہ لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ حدیث میں ہے اللہ نے کسی آدمی کو بہت سارا مال دیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کر رہا ہو، لوگوں پر پیسے لٹا رہا ہو، دن رات خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ ذکر کرنے والا افضل ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ پھر علماء نے کیا لکھا ہے کہ ذکر کثیر یعنی کثرت سے ذکر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کم از کم کسی بھی ذکر کو 300 مرتبہ کہا جائے تو یہ ذکر کثیر میں آتا ہے، اس سے کم نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، 3 تسبیحیں صبح اور 3 شام، جو اس کا اہتمام کرے گا وہ کم از کم ذکر کثیر میں آ جائے گا۔ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی کر سکیں۔ کیوں کہ ذکر سب سے آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اللہ قرآن میں خود حکم دے رہے ہیں آمنوا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو پوچھا جائے گا عقل مندوں سے کون مراد ہے؟
ان کو بتلایا جائے گا وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں غور کیا کرتے تھے۔ فرمایا زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ زمین و آسمانوں میں غور کرتے، دیکھو اللہ نے کیسے پہاڑ بنا دیے، یہ آسمان اللہ نے کیسے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، ستاروں میں اللہ نے کیسی چمک رکھی ہے، چاند میں اللہ نے کیسی چمک رکھی ہے، سورج میں اللہ نے کتنی زبردست روشنی رکھی ہے، ان میں غور و فکر کرنا۔ فرمائے ایک گھڑی کی غور و فکر 70 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سوچنا کہ اللہ کتنی شان والے ہیں۔ پھر اللہ فرمائے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر غور نہیں کرتے، بندہ اپنے اندر غور کرے۔ اس میں بھی اللہ کی یاد کہ بھئی اللہ نے کیسے، دیکھو یہ ہاتھ بنایا، اس سے ہم پکڑتے ہیں انگلیاں، جب چاہے اس کو ہاتھ بند کر لیں، جب چاہے کھول لیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے کیسی آنکھ بنا دی، اس آنکھ کے ذریعے سے ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا رنگ فرق محسوس کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ نے کان بنا دیے، ان کانوں سے ہم کیسے سنتے ہیں، اور دماغ بنا دی اللہ نے کیسی، اس میں کتنی بڑی میموری ہے کہ اس دماغ سے ہم کیا کچھ سوچتے ہیں اور کیا کچھ ہمارے دماغ میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کی قدرت پر غور کرتے رہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے ہیں، یعنی جب پوچھا جائے گا عقل مندوں سے کون مراد ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ قیامت کے دن ان کے لیے جھنڈا بنایا جائے گا اور اس جھنڈے کے پیچھے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو قیامت کا خوف دامن گیر نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جب حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور نور کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، ان کے لیے وقت و مختصر ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ان کو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کو قیامت کا خوف دامن گیر نہیں ہوگا، جبکہ اس وقت ایسا خوف ہوگا، شروع میں تو انبیاء بھی پکار اٹھیں گے یا رب نفسی یا رب، شروع میں تو ایسا ہوگا، لیکن بعد میں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو وہ خوف جاتا رہے گا، اور کوئی فکر، کوئی لوگ یعنی عام جیسے کفار ہیں یا جو گنہگار ہیں تو وہ تو اپنے اپنے گناہوں میں، فرمایا کہ قیامت کے دن گناہ پسینوں کی شکل میں ہوں گے، کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں گے وہ اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ ویسے پانی ہے نا، بہتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ کی قدرت کہ وہ پانی بہے گا نہیں، وہ جو پسینہ ہوگا بہے گا نہیں، اس آدمی کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو اب کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا اس کے کندھوں تک پسینہ آئے گا، کسی کے ناف تک، کسی کے گھٹنوں تک، تو جتنے گناہ کیے ہوں گے اپنے گناہوں میں، اور وہ پسینہ بھی سورج کی تپش سے کھول رہا ہوگا، سخت گرم ہوگا۔ تو فرمایا اس دن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ ان کو قیامت کا خوف دامن گیری نہیں ہوگا، وہ اپنے موتیوں کے ممبروں پر اور نور کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال بیان کر دیجئے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف خاندانوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ دیکھو یہاں ہم قرآن پاک، یہ جو قرآن ہے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر میں آ جاتا ہے، چونکہ تو اب ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں ہے۔ تو یہ محفل میں جیسے اب مختلف ہم علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف خاندانوں کے، مختلف زبانوں کے ایک جگہ بیٹھ کر، تو یہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تو ذکر کا ہم خوب اہتمام کیا کریں۔
پھر ذکر میں فرمایا کہ یہ جو موقع محل کی دعائیں ہیں یہ بھی ذکر میں ہیں۔ اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، مسجد سے نکل رہے ہیں نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء جا رہے ہیں تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھا رہے ہیں کھانے کی دعا ہے، اور کھانے کے شروع میں بول جائے درمیان کی دعا ہے، پھر اس طرح آخر کی دعا ہے، اور اسی طرح رات کو سو رہے ہیں سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا، ہر موقع محل کی، بازار جانے کی دعا ہے۔ تو اللہ نے ہر موقع کی دعائیں یعنی اللہ کے نبی نے ہر موقع کی دعائیں ہمیں بتلائی ہیں۔ فرمایا موقع محل کی دعاؤں کو پڑھنا تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ اور اتنا آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بخل کی وجہ سے مال خرچ نہ کر سکو، اور تم بزدلی کی وجہ سے جہاد نہ کر سکو، اور تم کاہلی اور سستی کی وجہ سے لمبے لمبے نوافل نہ پڑھ سکو، تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ سے بندہ کام کرتا رہے اور دل میں اللہ کو یاد رکھے، دل سے اللہ کا ذکر، ایک تو زبان سے ذکر ہے، ایک ذکر قلبی ہے۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ زبان نہ بھی ہلے، دل میں ذکر کرتا رہے، دل میں، تو یہ بھی بڑا افضل ترین ذکر ہے، دل میں اللہ کو یاد رکھے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو یہاں اہل کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی نا، تورات، زبور، انجیل، اس میں یہود و نصارہ، تو فرمایا کہ ان سے جھگڑا نہ کرو مگر احسن طریقے سے، کیونکہ یہ اہل علم خود اہل علم ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ تھے تو وہ بالکل جاہل نکمے تھے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ان سے تو جیسے چاہے بحث کرتے رہو۔ لیکن جو اہل کتاب تھے یہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس پہلی کتاب تھی، یہ توحید کو مانتے تھے، تو لیکن رسالت کو نہیں مانتے، تو ان سے جو بات کرنی ہے فرمایا دلائل سے بات کرو، ان سے ایسے نہ الجھو، بلکہ ان کو سے دلائل۔ پھر اللہ نے دلائل بھی دی بھی کیسے بات کرنی ہے، ان سے یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، دیکھو ان ایسے دلائل سے بات کرو کہ بھئی جیسے اللہ کو تم بھی مانتے ہو، الہنا و الہکم واحد، تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہے، اور جو تم پر کتابیں اتری ہیں تورات، زبور، انجیل، ہم ان کو سچی مانتے ہیں بھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، جو پہلے پیغمبر آئے ہم ان کو مانتے ہیں، لہذا تم بھی ہماری کتاب کو مانو اور جو ہمارا پیغمبر ہے اس کو مانو، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ حق تھے، سچ تھے، لیکن جیسے دوسرا نبی آتا تھا پہلے نبی کے وہ جو نبوت ختم ہو جاتی، دوسرے نبی پر ایمان لانا لازم ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے نبی سب سے آخری پیغمبر آ گئے، اور اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم اپنی اپنی نبوت چھوڑ کر اس پر ایمان لے آنا، اور پھر سارے نبی اپنی اپنی امتوں سے یہ وعدہ لے کر گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے، کہ اگر آخری پیغمبر آ جائیں تو ہماری نبوت ختم، اب اس آخری پیغمبر کی نبوت چلے گی۔ اور یہ اہل کتاب، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جب آخری پیغمبر آ جائے گا باقی سب کتابیں ختم، سب نبی ختم، اب آخری نبی کی کتاب چلے گی قیامت تک، اور آخری نبی کی نبوت چلے گی قیامت تک۔ اور یہ بات اس چیز کو مانتے تھے اور اس کو تسلیم کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ نبی آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور کیوں؟ حالانکہ پہچان لیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچان لیا تھا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن کیوں ایمان نہیں لائے؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا تھا تو بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، ان کی نسل میں ایک تو بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، باقی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور آخری جو پیغمبر وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، ایک ہی پیغمبر آئے ہیں لیکن سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ تو اب ان کو یہ حسد ہوا
کہ یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے آگے